بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، 2 روز میں 140 سے زائد شہید۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، 2 روز میں 140 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز غزہ پر اسرائیلی فورسز کی شدید بمباری سے 61 اور جمعرات کو 77 فلسطینی شہید ہوئے۔ مجموعی طور پر 2 روز میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 140 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فلسطینی محکمہ شہری دفاع نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج صبح غزہ کے الصحابہ اسٹریٹ پر ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں میاں بیوی اور ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں مسلم نسل کشی جاری، 2 دن میں 140 سے زائد فلسطینی شہید۔ دوسری جانب اسرائیلی جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں الاقصی شہداء ہسپتال کے قریب پناہ گزین فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری کی، تاہم حملے میں زخمیوں کی حتمی تعداد فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کمال عدوان ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صافیہ کی حراست غزہ کے صحت کے شعبے کو تباہ کرنے کی اسرائیلی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سربراہ کے مطابق عالمی ادارے نے غزہ میں 27 طبی تنصیبات پر 136 اسرائیلی حملے ریکارڈ کیے ہیں، جن میں متعدد اموات اور تباہی ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا افغانستان سے ڈیم کی تعمیر پر شدید احتجاج۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے دریائے ہریوت پر تعمیر کیا جانے والا ڈیم پانی کے بہاؤ کو محدود کرے گا اور اس کی تعمیر سے 2 طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق پانی پر حق کے حوالے سے 900 کلومیٹر سے زیادہ مشترکہ سرحد رکھنے والے دونوں ممالک کے تعلقات طویل عرصے سے تناؤ کا شکار ہیں۔ تہران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پاشدان ڈیم منصوبے کی وجہ سے ایران کی طرف آنے والے پانی کو غیر متناسب انداز میں روکنے پر شدید احتجاج اور تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی خدشات کو متعلقہ افغان حکام کے ساتھ رابطے میں اٹھایا گیا ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور عبدالغنی برادر نے گزشتہ ماہ ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ پاشدان منصوبہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور پانی ذخیرہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ویڈیو کے مطابق ہرات میں تعمیر کیا جانے والا ڈیم تقریباً 54 ملین کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرے گا۔ اس سے 13,000 ایکڑ زرعی اراضی، سیراب اور 2 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سلامتی کونسل کا غزہ میں ہسپتالوں کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں غزہ کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد نے بھی شرکت کی۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے ہسپتالوں میں 136 حملے کیے۔ وہ ہسپتالوں میں مسلح گروہوں کی موجودگی کے اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر سکا۔ اس موقع پر فلسطینی سفیر نے اجلاس میں اسرائیلی مظالم کو عالمی برادری کے سامنے رکھا۔ سلامتی کونسل نے غزہ میں ہسپتالوں، مریضوں اور فیسلٹیز کو نشانہ بنانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے پاکستانی وفد نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا بھاری جانی و مالی نقصان، یوکرین کے 1% حصے پر قبضہ کر سکا۔ روس جنگ میں اب تک یوکرین کے 1% سے بھی کم اراضی پر قبضہ کر سکا ہے۔ روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونسٹیک کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا۔ یوکرینی کمانڈر ان چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی تقریباً 36 ڈویژن کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ روس کی فوج کو سب سے زیادہ نقصان نومبر اور دسمبر میں ہوا، جس کے دوران نومبر میں 45,720 اور دسمبر میں 48,670 روسی فوجی مارے گئے۔ یوکرینی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً 1700 روسی فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ یوکرینی فوج نے گزشتہ سال 3,679 روسی ٹینکوں کو تباہ کیا۔ روس کی ہزاروں بختربند گاڑیاں اور 13,000 سے زائد توپ خانے تباہ کر چکے ہیں۔ یوکرینی بحریہ کا کہنا ہے کہ روس کے
اب تک 5 بحری جہاز اور 458 چھوٹے جہاز تباہ کر چکے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق روس نے فوجیوں کی کمی پورا کرنے کے لیے شمالی کوریا کے فوجیوں کا استعمال کیا اور صرف کرسک میں ہلاک شمالی کوریا کے فوجیوں کی تعداد 3000 سے زائد ہے۔ گزشتہ سال 11,200 روسی ڈرون مار گرائے جبکہ 7,800 تباہی کا باعث بنے۔ گزشتہ سال صرف کیف کو 200 فضائی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیف اور اطراف پر 200 سے زائد کروز میزائلوں اور 46 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ چین میں نئے وائرس کی انٹری، ہسپتال مریضوں سے بھر گئے، متعدد ہلاک۔ چین میں کرونا وائرس کے بعد ایک اور وائرس نے اپنا قہر ڈھا دیا، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے ہسپتالوں کا رخ کر لیا۔ 170 سے زائد افراد کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس وائرس کا نام HMPV جو لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اس سے متاثر ہونے والوں کو نزلہ اور کرونا جیسی علامات کی شکایات ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چائنا میں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ HMPV میں نزلے جیسی علامات عام ہیں اور یہ کرونا جیسی علامات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ چائنا میں صحت سے متعلق حکام کے مطابق وائرس کے پھیلنے کے ساتھ ہی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہسپتالوں میں وائرس سے متاثرہ افراد کی بھیڑ ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کا کہنا ہے کہ انفلوئنزا، HMPV، نمونیا اور کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر صارفین کی جانب سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے، تاہم اس کی تصدیق تاحال نہیں ہو سکی۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بننے والے کرونا وائرس نے چین سے شروع ہو کر دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیو یارک کی عدالت کا ڈونلڈ ٹرمپ کو 10 جنوری کو پیش ہو کر سزا سننے کا حکم۔ نیو یارک کی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 10 جنوری کو پیش ہو کر سزا سننے کا حکم دے دیا۔ اداکارہ کو مبینہ رقم کی ادائیگی چھپانے کے کیس میں نیو یارک کی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 10 جنوری کو سزا سنانے کے لیے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سزا سننے کے لیے ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک پر پیش ہو سکتے ہیں۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی انتخابات میں کامیابی کیس کو ختم کرنے کا جواز پیش نہیں کرتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کی 6G انٹرنیٹ کی جانب اہم پیش رفت۔ چین نے سیٹلائٹ سے زمین تک لیزر کمیونیکیشن میں نئی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایلون مسک کی اسٹار لنک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چین کی جانب سے حاصل کی جانے والی اس کامیابی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 6G انٹرنیٹ کے ساتھ سیٹلائٹ اور لیزر کمیونیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ٹیکنالوجیز کا حقیقت میں بدلا جانا قریب ہے۔ جیلین 1 سیٹلائٹ کانسٹلیشن بنانے والی کمپنی چینگ کوانگ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے یہ کامیابی گزشتہ ہفتے آزمائش کے دوران حاصل کی۔ کمپنی نے آزمائش میں 100 گیگا بائٹ فی سیکنڈ کی الٹرا ہائی سپیڈ پر تصویری ڈیٹے کی منتقلی کی رفتار چھونے کی تصدیق کی۔ یہ رفتار کمپنی کی جانب سے بنائے گئے گزشتہ ریکارڈ سے 10 گنا زیادہ ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ کامیابی ایک ٹرک پر بنائے گئے گراؤنڈ اسٹیشن اور جیلین 1 سیٹلائٹس میں سے ایک کے درمیان ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔